سب سے زیادہ مظلوم اس کائنات میں اللہ کا دین ہے، سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ مظلوم دین ہے۔ یعنی اگر ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہ ہو کوئی شخص تو دوسرے کا علاج نہیں کر سکتا، وہ دوائی بھی نہیں دے سکتا، پریسکرپشن بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک بات ہے۔ انجینئر نہ ہو تو وہ انجینئرنگ وہ کام نہیں کر سکتا، آرکیٹیکٹ نہ ہو تو وہ کوئی نقشہ یا کوئی اسٹرکچر وغیرہ کے لیے آپ اس سے رہنمائی نہیں لیتے، کیمسٹ نہ ہو تو آپ اس سے وہ کام نہیں لیتے۔ یہ تو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں، حتیٰ کہ ادنا درجے پہ بھی چلے جائیں تو جو لوہار کا کام ہے لوہار سے ہی لیتے ہیں، ترکھان لکڑی والے کا کام اسی سے ہی لیتے ہیں۔ ادنا سے ادنا درجے میں بھی جو آدمی جس فن اور ہنر کا ماہر ہے اسی سے ہی کام لیتے ہیں۔ اب کار خراب ہو جائے آپ کی اور مجھے کہیں بھئی آپ ہماری کار ٹھیک کر دیں، تو میرا خیال ہے میں 10 سال بھی لگا رہوں اپنی ساری قابلیت کو جمع کر کے، تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی خرابی کہاں ہے۔ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میرا ہر شے کا ایک سبجیکٹ ہے۔ اگر نہیں بچا تو اللہ کے دین کا، قرآن و سنت کا نہیں بچا۔ اس پر ہر شخص عالم ہے، ہر شخص اس پر مفتی ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے وہ بھی اس کے اوپر محقق ہے، انجینئر ہے وہ بھی محقق ہے، پروفیسر ہے وہ بھی محقق ہے۔ اس نے ساری زندگی عربی کی سطر پڑھنی نہیں سیکھی، صرف نحو کی ابتدائی کتب تک بھی نہیں پڑھی، وہ بھی محقق ہے اور مفتی ہے۔ کوئی تفسیر کوئی حدیث کی کتابوں سے نہیں گزرا، اس وادی علم سے ہی نہیں گزرا، وہ بھی محقق ہے۔ اور کہے گا پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں، اور اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ صرف قرآن کی بات کر دینا، اس سے بڑی جہالت اور بے خبری کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہنے لگے کہ قرآن میں کہیں نہیں آیا لہٰذا انکار کر دے، تو قرآن میں تو فجر سے لے کے عشاء تک کسی ایک نماز کی رکعتوں کا بھی بیان نہیں آیا۔ پھر آپ قرآن میں چونکہ نمازوں کی رکعتیں نہیں تو نمازیں بھی چھوڑ دیں، مرضی کوئی 2 کی بجائے 3 پڑھ لے، کوئی 4 پڑھ لے، کوئی 5 پڑھ لے، کوئی 6 پڑھ لے۔ رکعتیں تو قرآن میں آئی نہیں، حدیث میں۔ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے قرآن میں تو کوئی نہیں، جو چاہیں کھاتے پیریں۔ حج کے مناسک کی تفصیلات کیا ہیں قرآن میں تو تفصیلات اور ترتیب نہیں ہے، جو چاہیں کر لیں۔ کس وقت کس دن کس جگہ پہنچنا ہے، کس وقت کس دن نکلنا ہے عرفات سے، کس شام کس صبح مزدلفہ پہنچنا ہے، کب مینا پہنچنا ہے، کس دن قربانی دینی ہے، یہ ایام یہ کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ تو جیسے چاہیں حج کو رد و بدل کر دیں، یہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا ان باتوں کا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی خطرناک بات ہے۔ نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، اور حلال و حرام کے سارے احکام بھی گئے۔ کتنی چیزیں ہیں جو حلال کر کے آپ کھاتے ہیں اور ان کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں، اور کتنی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کھاتے، حرام سمجھتے ہیں اور ان کا قرآن میں ذکر نہیں، حدیث میں ہے ان کا۔ تو حدیث کے بغیر تو آپ آگے ایک قدم نہیں چل سکتے۔ آپس میں نکاح کیسے کرنا ہے اور اس ازدواجی رشتے کو حلال کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں۔ تو آپ تو اپنے رشتہ ازدواج کی علت بھی قرآن سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے جب تک حدیث کی ساتھ نہ ہو۔ تو ہمیشہ قرآن کی شارح حدیث اور سنت نبوی ہے۔ نماز کا طریقہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پڑھیں؟ یہ تکبیر تحریمہ کا طریقہ قرآن میں نہیں، ثنا پڑھنی ہے، قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، ایون نماز پڑھنے کا طریقہ بھی قرآن میں نہیں۔ یہ فکر بہت خطرناک فکر ہے، اور ایسے جملے بولنا، ایسے آسانی سے منہ سے نکال دینا، اور ٹیلی ویژن پر جانتے ہوئے کہ کروڑا آدمی واچ کر رہے ہیں اور آپ کو ہم کو اہل علم سمجھتے ہیں اور وہ اعتماد کریں گے، تو ان کے عقیدے کتنے متزلزل اور خراب ہو جائیں گے۔ ایک جملہ نکال دینا، یہ بدقسمتی ہے اس دور میں کہ ہر شخص اسلام پر ظلم کرنے کے لیے اپنا تیر کمان لے کر، کم علمی کی تیر کمان لے کے اسلام کے جسم کو چھلنی کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، یہ طریقہ نماز ہے۔ تو قرآن مجید میں اصول ہیں، احکام ہیں، بیسکس ہیں، فنڈامنٹلز ہیں۔ کسی شے کی تفصیل قرآن میں نہیں ہوتی، موڈیلٹیز قرآن میں نہیں ہیں، ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہیں، اسپیسیفیکیشنز قرآن میں نہیں ہیں، ڈیٹیل پریسکرپشنز قرآن میں نہیں ہیں۔
اس کے جو میتھڈولوجیز قرآن میں نہیں ہیں، اس کے ویز اور میکینزم قرآن میں نہیں ہے، اس کے پرفارمنس کے طریقے قرآن میں نہیں ہیں، اس کے کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹس قرآن میں نہیں ہیں، اس کے فرائض قرآن میں نہیں ہیں، واجبات قرآن میں نہیں ہیں، اس کے سنن نہیں ہیں، مستحبات نہیں ہیں، مکروہات نہیں ہیں، اس کے ناقضات نہیں ہیں، ہر چیز پھر آگے اس کی وضاحت حکم قرآن کی، حضور کی سنت اور حضور کی حدیث سے ملتی ہے۔ یہ بات میں نے اس ضمن میں اس لیے کہی کہ یہ ایسی سوچ مسلمانوں کے اندر بڑی گمراہی پیدا کرتی ہے، اور یہ نوجوان نسل کے ذہنوں کو متزلزل کرتی ہے، پھر حدیث پر سنت پر اعتماد اٹھاتی ہے، ایک ایزی وے ہو جاتا ہے نا سیدھا بس۔ میں نے زندگی میں اپنے میری زمانہ طالب علمی تھا، میں 70s کی بات کر رہا ہوں، جب پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہا تھا اسلامک سٹڈیز میں، پھر میں لاء کر رہا تھا، میں نے ایسے لوگوں کو بھی براہ راست سنا اور ان کی مجالس کو دیکھا کہ جو قرآن مجید، جن کے لوگ آگے بیٹھتے تھے اور ان کو قرآن مجید کی تلاوت عربی متن کی نہیں کر سکتے تھے، انگلش ٹرانسلیشن رکھ کے بس ٹک مار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کا فکر حاصل کرتے ہیں انگلش ٹرانسلیشن سے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے اس فکر کا، یہ نفی سنت ہے بالواسطہ، نفی حدیث ہے بالواسطہ، اور سنت اور حدیث کی اہمیت کو گھٹانا دراصل پورے دین کی نفی کر دینا ہے، پورے دین کی نفی کر دینا۔ جب آپ سنت اور حدیث سے توجہ ہٹا لیں اور صرف یہ کہہ دیں یہ بات قرآن میں نہیں ہے، بس دیٹس اٹ، اگر اس پر توجہ قائم کر لیں کہ قرآن میں نہیں ہے، تو یہ قرآن کا قرآن ہونا کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ آپ کہیں گے کہ قرآن مجید نے خود کا قرآن مجید، یہ قرآن ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ کہیں گے یہ قرآن میں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ جو قرآن میں ہے، یہ کس سے پتہ چلا کہ یہ سارا کچھ قرآن ہے؟ الحم سے والناس تک جو کچھ قرآن میں ہے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ سب کچھ جو قرآن میں ہے، اور جو قرآن ہے اٹ سیلف، اس کی شہادت، سب سے پہلی بنیادی شہادت، اول شہادت اس بات کی کہاں ہے کہ یہ واقعتاً قرآن ہے؟ تو قرآن کے قرآن ہونے کا بھی اول ثبوت زبان مصطفیٰ ہے۔ میں یہاں ایک جملہ بولوں گا، آپ توجہ کریں سمجھنے کے لیے، کہ غار حرا میں پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، 5 آیتیں پہلی وحی اتری غار حرا میں۔ اس وحی سے پہلے یہ اعلان نبوت تھا، بعثت تھی، تو لوگوں کو تو کوئی خبر نہیں تھی کہ قرآن کیا ہے۔ نہ کسی نے جبرائیل سے ملاقات کی تھی، نہ جبرائیل امین نے کسی کو خبر دی تھی، نہ کسی نے جبرائیل امین کو اترتے دیکھا، نہ حضور پر وحی کا نزول کسی نے دیکھا، نہ جبرائیل امین کو واپس جاتے دیکھا، لوگ تو بے خبر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک سے آ کے یہ آیات تلاوت کی، جو ایمان لے آئے یا جنہوں نے سنا تو انہوں نے پوچھا، کئیوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کئیوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک پہلی وحی جو اتری، پوچھا آقا یہ کیا ہیں؟ یہ عربی کلمات تھے، جملے تھے، اور وہ خود اہل زبان تھے، عرب تھے، تو ان کے لیے کوئی معنی سمجھنا، ترجمہ کرنے اور کروانے کی تو ضرورت تھی نہیں، وہ سمجھ رہے تھے کیا ہے، کلام تھا۔ پوچھا یہ نیا کلام ہے، کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کی وحی ہے جو مجھ پر اتری۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں، وہ آیتیں تو ہوئی قرآن، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، یہ 5 آیتیں جو پہلی وحی کے طور پہ اتری، یہ تو ہوئی قرآن۔ مگر جو آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ جو جملہ ہے یہ قرآن ہے، جو ان 5 آیتوں کا قرآن ہونا ثابت کر رہا تھا، یہ جملہ کیا ہے؟
آپ نے 5 آیتیں تلاوت کر دی نا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، ٹھیک ہے، 5ویں آیت تک. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو جملے ہیں 5 نیا کلام ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ نے مجھ پہ نازل کیا، جبرائیل لے کے اترے. ٹھیک ہے نا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقرا سے لے کر ما لم یعلم تک یہ تو قرآن تھا، قرآن ہے. میرا سوال یہ ہوا کہ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کے پوچھنے پر بتایا یہ قرآن ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے یا حدیث نبوی ہے؟ یہ جملہ کہ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے یا حدیث نبوی ہے؟ چونکہ یہ جملہ خود تو ان 5 آیتوں میں نہیں تھا، یہ ان 5 اترنے والی آیتوں میں تو تھا نہیں. یہ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا، یہ اللہ نے نہیں کہلا بھیجا، حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ وحی اللہ نے اتاری ہے. تو یہ جملہ قرآن نہیں تھا، یہ وحی تھی. ٹھیک ہے. تو قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کس نے دیا؟ حدیث نبوی نے. قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کہاں سے ملا؟ حدیث نبوی سے. تو جو لوگ حدیث کو نگلیکٹ کر دیں اور نظر انداز کر دیں اور کہیں قرآن میں نہیں ہے، تو وہ تو قرآن کے اصل ثبوت کا ہی ایک طرح سے انکار کر رہے ہیں بالواسطہ. لہٰذا اس فتنہ سے بچنا چاہیے، اس فتنہ سے بچنا چاہیے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.